السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ الیکشنز کا زمانہ ہے، ہر طرف اب الیکشنز کی آپ کو مومنٹ نظر آ رہی ہوگی، اس کے باوجود کہ بہت بڑی پارٹیسپیشن الیکشن کی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشنز کے ساتھ ساتھ دہشت گردی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ایک دن میں دو تین دھماکے سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ایکشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں بھی پاسبل الیکشن پوسٹ پون ہو جائے، کم از کم 2 صوبوں میں پوسٹ پون ہو جائے، KPK اور بلوچستان میں نہ ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر بلوچستان اور KPK میں الیکشن نہیں ہوتا ہے اور باقی جگہوں پہ الیکشن ہوتا ہے تو میرا خیال ہے الیکشنز کی جو ٹیمپرامنٹ ہے یا الیکشنز کا جو موٹیو ہے یا الیکشنز کا جو آپ کا مقصد ہے اور الیکشنز کی جو کہنا چاہیے روانی ہے وہ سب ڈسٹرب ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال سنا ہے کہ الیکشن کمیشن ہنگامی طور پر ایک اجلاس کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ دوسری طرف ایک بات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ ایک شخص کی خواہش پہ اور ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر دونوں اشخاص کا نام چھوڑ دیتا ہوں آپ پر کہ کس کے حکم پر، کس کی خواہش پر الیکشن ہو رہا ہے اور کس کے لیے الیکشن ہو رہا ہے۔ اس کو یہاں چھوڑ کے میں آگے چلتا ہوں کہ کیا 8 فروری کے 2018 کا الیکشن جس طرح متنازع ہو رہا ہے، جس میں نگراں حکومت جانبدار، میں نہیں کہہ رہا پوری دنیا کہہ رہی ہے، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، الیکشن کمیشن جانبدار پوری دنیا کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا چاہ رہا، انٹرنیشنل آبزرور بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ فیئر نظر نہیں آ رہا ہے، جس طریقے کی صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے۔ تو ایک متنازع الیکشنز جس کے اوپر 50 ارب سے زیادہ غریب پاکستان کا اور غریب مرتی ہوئی مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے مرتی ہوئی عوام کا پیسہ صرف دکھاوے کے لیے ضائع کی جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم الیکشنز کرا رہے ہیں، حالانکہ یہ الیکشن سلیکشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب سلیکشن کے بعد جو حکومت بننی ہے وہ خود PMLN نے، کل کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم، میاں نواز شریف وزیر اعظم، پوری مین پیج پہ، اور ہمارا میڈیا جو ہے صرف پیسوں کے لیے وہ چھاپ رہا ہے، تو وہ سامنے آ گیا۔ تو خود نون لیگ، نواز شریف، حالانکہ اس سے میاں نواز شریف کو بہت نقصان پہنچا ہے کیونکہ انہوں نے ان خدشات کا جو دوسری سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں، کر رہی ہیں، جو مختلف ادارے، لوگ، انٹلیکچوئلز، بار کونسل، بار ایسوسی ایشن، دوسرے لوگ، وکلا الزام لگا رہے ہیں، اس کو آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ہاں جی میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے طور پہ لایا جا رہا ہے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب یہ حکومت لے رہے ہیں جس طریقے سے؟ کسی نے بڑی زبردست بات کی، میرا خیال ہے ریحام خان کی تھی، کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کہتے ہیں میں تو 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں، 30 سال سے۔ تو ریحام خان نے کہا کہ اب جو صورتحال ہے، میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح اپنے بیانیے کو چینج کیا اور اقتدار کے لیے نیچے آئے ہیں، اب شہباز شریف اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکیوں سے وزیر اعظم بنے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 2018 میں بھی ایک شخص کے لیے جو ہے وہ پورا سب کو مینیج کیا گیا، وہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آج بھی 2024 میں ایک شخص کے لیے، ایک شخص کی خواہش پر ایک شخص کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، جو سلیکٹڈ ہے، پہلے سے طے ہے۔ ہاں وہ شخص کتنا طاقتور ہوگا وہ وزیر اعظم، وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کئی بے ساکیاں لگا دی گئی ہیں جو بھی وزیر اعظم بنے گا، اور یہ بات نون کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے۔ تو وہ کون سا بے ساکیاں ہیں؟ دیکھیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے پاکستان استحکام پارٹی، ان کے ساتھ لگی ہے باپ، ان کے ساتھ لگی ہے GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس کے ساتھ لگی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس کے ساتھ لگی ہے
آپ کے جو الیکٹیبلز انہوں نے آئے ہیں اس کے ساتھ لگی ہے وہ عدم اعتماد والے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. اس کے ساتھ پی ایم ایل کیو بھی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ وقت آنے پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی یہاں آ جائے, قوم پرست جماعتیں بھی چند اس میں شامل ہوں گی, آزاد اراکین بھی ہوں گے. تو یہ ہے وہ بے ساکیہ جس کی بنیاد پر پی ایم ایل این کو حکومت ملے گی. اور میاں نواز شریف صاحب بقول مسلم لیگ نون کے, بقول ان کی ایڈورٹیزمنٹ کے کہ وہ آ رہے ہیں وزیر اعظم. تو آپ بتائیے کہ یہ بے ساکیاں جو دراصل اسٹیبلشمنٹ کی ہیں, یہ بے ساکیاں جو حکم مانیں گی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مانیں گی. جس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہے گی ان کی رسی گھسیٹ لے گی. تو مجھے بتائیے میاں نواز شریف صاحب کتنے طاقتور وزیر اعظم ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا تھا. وہ ایک انا ہے کہ میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا, اور اس کے بعد شاید وہ چھوڑ دیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی آخری سیاست میں جس طرح سیاست کر رہے ہیں, جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے, جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اس سے آئندہ ان کی سیاست کی تباہی ہوگی اور ان کی اپنی پارٹی کی تباہی ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. تو ایسی حکومت جس میں اتنی ساری بے ساکیاں ہوں, اور یہ ہوں گی, اور یہ آپ کو پتہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہا ہے اور لایا بھی جا رہا ہے, اور بات چیت بھی چل رہی ہے, آزاد والوں سے بھی چل رہی ہے, مختلف سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے یہ سب حکومت کا حصہ ہوں گے. اور کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں ہوں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ یہ تمام بے ساکیاں جو ان کو حکومت بنانے کو ملے گی, ان بے ساکیوں کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ میاں صاحب کے پاس ہوگا؟ نہیں. تو میاں صاحب صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ مجھے تم نے نکالا تو مجھے تم نے ڈالا, یعنی میں دوبارہ آ گیا. صرف دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں وہ اپنی سیاست, اپنی پارٹی, سب کو تباہ کر رہے ہیں. مانے یا نہ مانے, حقیقت یہی ہے کہ بننے والی حکومت ایک بہت کمزور حکومت ہوگی جو شاید دوسرے سال کا سورج نہ دیکھ سکے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.